علیہ وسلم تسلیما۔ تمام حضرات بولے پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کچھ بات پڑھو، السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے۔ مل کے پڑھے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے۔ سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا وہ سرکار۔ میرے آج واجب تمام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ایک اور دن ہے کہ جدی اللہ تعالیٰ کی طرف ابتدا، دین اسلام کی ابتدا قربانی تو ہوئی، اور اس دین اسلام کی انتہا بھی قربانی تو اور اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں گھرانے محمد مصطفیٰ کے گھرانے وچ عطا فرمایا۔ امام حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ہمیں اس کا خون پہنچتا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میری بارگاہ میں ایک پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، میری بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور جب بھی قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اے پاک پروردگار تیری رضا کے لیے، اور سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں اور سنت مصطفی کو ادا کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگیاں اپنے لیے، ساری زندگی دو قربانیاں دی، ایک اپنے لیے، ایک اپنے گنہگار امت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام قربانی کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو جتنی بھی آزمائشوں سے آزمایا، کامیاب و کامران فرمایا۔ جتنی بھی امتحانوں میں سے گزارا، اور کتنے اللہ کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر کیا کریں۔ اور ہر بندہ یہ گھبراتا ہے کہ یار میں قربانی نہ کروں، میں تو لاچار ہوں، میں غریب ہوں، ضعیف ہوں مالی لحاظ میں، لیکن یہ نہیں پتا کہ شکر کیا کر اگر بیٹے کے گلے پہ چھری چل جاتی، خدا کی قسم ہم لوگوں کو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا، اپنے بچوں کو ذبح کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی، رب تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ابراہیم تو نے مجھ سے 99 سال کی عمر میں بیٹے کو مانگا، میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے، دو بیٹے عطا کیے، اسماعیل اور اسحاق بعد میں عطا ہوئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 30 سال بعد اسماعیل کی ولادت سے اسحاق پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا، اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی رسم نہیں، آج پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ نہیں ہے، یہ ہے تو غیر اللہ ہے۔ اب غیر اللہ کے نام پہ ڈنگر وہ قربان کیے جا رہے ہیں، جانور وہ قربان کیے جا رہے ہیں، فرمایا جس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ارے لوگ تو نبیوں کے بقرے لگاتے ہیں، ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی، رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کے نام پہ جو قربانی کر رہی ہے اس میں جانور بھی عیب والا نہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ کوئی کسی طرح کا فتویٰ، کوئی کسی طرح کا فتویٰ۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، رب تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم امامت کی پگڑی میں تیرے سر پہ دستار سے لاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار کو امامت کی پگڑی میری اولاد میں سے بھی عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے اسماعیل نبی اللہ کے صدقے محمد مصطفیٰ تک یہ امامت کی پگڑی عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل کی آن میں سے محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے جب دعا مانگی اے پاک پروردگار بیٹا عطا فرما، اب تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، جب بیٹا عطا ہوا تو فوراً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سارہ کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی، جب حاجرہ کو اور بیٹے کو لے کے فرعون نے جنگل میں گئے چھوڑ کے آنے لگے تو آپ نے پوچھا یہ کیا قافلہ جا رہا ہے؟ حفیظ ردی نے کیا خوب نقشہ کھینچا، خدا کا قافلہ مشتمل تھا تین جانوں پر۔ میں تو مسجد پیروں بیان نہیں کر رہا، میں انسانوں بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا قافلہ مشتمل تھا تین جانوں پر، اسی نے ہی معزز ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کے گئے، جنگلوں میں لے کے گئے، جہاں پتھر نہیں تھے، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ واپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا آپ کو کس نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ سیدہ